بہت سارے ایتھیسٹ نے قرآن کریم کی اس آیت کا جس میں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ پر اعتراض اٹھانا شروع کیا، تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ میں نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کا سائنٹیفک نہیں، لنگوسٹک نہیں، صرف میتھمیٹیکل سیمیٹری پیش کی، لاجیکل سیمیٹری پیش کی، اور بتایا کہ کیسے یہ صورت ہنسا 10 کے گرد ایک پرفیکٹ ہیش الگوریدم ہے، ایک چیک سم ہے، اس کے گرد بنی گئی ہے۔ تو اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے ایک جوابی ویڈیو سامنے آئی۔ بات جناب ڈاکٹر سفیان کے سورہ کوثر کے میریکل پہ۔ اس سے پہلا سوال جو اس ویڈیو میں آنسر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا واقعی قرآن مجید میں کوئی میتھمیٹیکل کوڈ موجود ہے، اور کیا یہ کوڈ ایسا یونیک ہے کہ جس سے ہم قرآن مجید کو معجزہ مان سکتے ہیں؟ یہی ان کی ویڈیو کا مین کلیم بھی ہے۔ پہلے یہ جو قرآن تھے یہ سلطنت عثمانیہ کی تحویل میں تھے، اور جب سلطنت عثمانیہ نے قرات حفص عاصم کو اسٹینڈرڈائز کیا اپنی مملکت میں، تو انہوں نے ان قرآنوں میں بھی وہ الف اور حمزہ اور زیر زبر پیش سارے لگا دیے اس کو، ان قرآنوں کو جو ہرگز حفص عاصم کی قرات پہ نہیں لکھے گئے تھے اس میں یہ چیزیں شامل کر کے ان کو وہی قرات بنا لیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں بہت ایرو دیکھ رہے ہیں، یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ الف ہونا چاہیے تھا، انا اعطیناک، یہاں پہ الف موجود نہیں ہے، یہ الف گرا دیا گیا، لکھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پر بات کی، لیکن ان کے جواب کا تجزیہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے لاشعوری طور پر میرے 90% دلائل کو تسلیم کر لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ ڈاکٹر فراز نے میری ویڈیو کے جواب میں 30 منٹ کی طویل گفتگو کی اور اپنا سارا زور صرف الف کی گنتی اور رسم الخط کے بہانے پر لگا دیا۔ لیکن ذرا غیر جانبدار ہو کر غور کریں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے صرف بحث کی خاطر ان کے اس الف والے اعتراض کو مان بھی لیں جو حقیقت میں بالکل بے بنیاد ہے، تب بھی میرے ان ٹھوس حقائق کا کیا بنے گا جن کا الف کے لکھے جانے یا نہ لکھے جانے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فراز کن حقائق پر چپ چاپ خاموشی اختیار کر گئے اور اصل میں اسے تسلیم کر لیا۔ پہلی خاموشی ان کی الفاظ کی تعداد پہ تھی۔ میں نے ثابت کیا کہ سورہ کوثر کے کل الفاظ قطعی طور پر ٹھیک 10 ہیں، اس میں کسی رسم الخط، الف، زبر یا زیر کا کوئی اختلاف نہیں۔ ڈاکٹر فراز نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی تسلیم کر لیا۔ ان کی دوسری خاموشی صرف ایک بار استعمال ہونے والے حروف پر تھی۔ پوری صورت میں وہ حروف جو صرف اور صرف ایک مرتبہ ایگزیکٹلی ونس استعمال ہوئے ہیں، ان کی بھی کل تعداد ایگزیکٹلی 10 بنتی ہے۔ این، توے، یہ، سے، فے، سواد، ہے، شن، شین، ہے اور تے۔ ذرا غور کریں، ان 10 منفرد حروف میں الف شامل ہی نہیں ہے۔ یہ رسم الخط کی بحث سے مکمل آزاد ہیں۔ اس ناقابل یقین اور پیچیدہ میتھمیٹیکل پیٹرن پر ڈاکٹر فراز کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ نہیں تھا۔ تیسری خاموشی حرف رے کی پوزیشن پر تھی۔ سورت کی تینوں آیات کا اختتام حرف رے پر ہوتا ہے، یعنی کوثر، نہر اور ابتر، اور عربی حروف تہجین الفابیٹیکل آرڈر میں حرف رے کا نمبر بھی بالکل 10 ہے، یعنی الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال، زال اور رے۔ کیا یہ بھی محض اتفاق تھا؟ اس پر بھی ڈاکٹر فراز کی طرف سے مکمل اور گہری خاموشی چھائی رہی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ڈاکٹر فراز نے حقائق کی اس پوری ناقابل تسخیر عمارت کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس پوری ملٹی لیئر سٹرکچر کو چیلنج کرنے کی بجائے صرف ایک اینٹ، صرف ایک الف کو پکڑا تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر سکے۔ لیکن سورہ کوثر کا یہ حسابی، یہ ہیش الگوریتم الف کے بغیر بھی اتنی مضبوطی سے اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک آدھے گھنٹے کی جوابی ویڈیو میں ان الف کے بغیر موجود ٹھوس حقائق کو مکمل طور پر گول کر جانا کوئی اتفاق نہیں۔ یہ دراصل اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر فراز کے پاس اس پرفیکٹ ترتیب کو جھٹلانے کے لیے کوئی سائنسی یا میتھمیٹیکل دلیل موجود ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر فراز نے میری اس پوری لسٹ اور تس کے حسابی توازن پر کوئی بات نہیں کی، بس ایک چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، یعنی رسم عثمانی، رسم الخط، جو بالکل غلط ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پرانے رسم الخط میں لفظ آتینا کا الف جو آج کھڑے زبر کے طور پر موجود ہے لکھا ہی نہیں جاتا تھا، اس لیے الف کی گنتی کے بغیر 10 نہیں بنتی اور یہ موضوع ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اعتراض قرآن کی تاریخ، 7ویں صدی کے رسم الخط اور سب سے بڑھ کر عربی گرامر یعنی اس کے لنگوسٹک سے مکمل ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے علمی اور منطقی جواب دیتا ہوں، جس کے بعد یہ اعتراض ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر فراز کا کہنا ہے کہ پرانے نسخوں میں الف لکھا نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اسے بغیر الف کے پڑھتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے عربی گرامر یعنی علم صرف نحو سے اس الفاظ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ لفظ ہے آتینا کا، یہ 3 حصوں سے مل کر بنا ہے۔ آتا یعنی دیا، پھر نا، نون اور الف، ہم نے یعنی فرسٹ پرسن پلورل پروناؤن ہے یہ، اور پھر ہے کاف، تجھے۔ عربی گرامر کا اٹل اصول ہے کہ جب ماضی کے صیغے میں ہم یا وی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے آخر میں نا یعنی نون اور الف آتا ہے۔ اگر ہم اس سے الف نکال دیں تو اسے صرف نون زبر کے ساتھ پڑھیں تو عربی زبان میں اس کا معنی ہی بدل جائے گا اور یہ قواعد کے لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا لنگوسٹکس اور گرامر یہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب بھی یہ صورت پڑھی اس میں الف موجود تھا
اور پوری طاقت فونیٹک ریئلٹی کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عربوں کا رسم الخط بہت ابتدائی شکل میں تھا۔ وہ حروف کو اس کی اسکیلیٹل یا ڈھانچے کی صورت میں لکھتے تھے۔ اس دور میں کسی لفظ کے درمیان آنے والے الف کو نہ لکھنا عربوں کا ایک عام رواج تھا۔ جیسے شارٹ ہینڈ، آج کل بھی شارٹ ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، ایسے شارٹ ہینڈ تھا۔ آئیے اسی قرآن سے ٹھوس مثالیں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں لفظ السماوات، آسمان، پرانے نسخوں میں الف کے بغیر لکھا جاتا تھا۔ الف غائب تھا اس میں۔ الف ان کی روزمرہ ادائیگی اور زبان کا حصہ تھا، صرف لکھنے میں ایک شارٹ ہینڈ کے طور پر چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ پڑھنے والا جو کہ اہل زبان تھا جانتا تھا کہ یہاں الف موجود ہے۔ قرآن ایک اورل وحی ہے اور رسم الخط صرف اسی آواز کو محفوظ کرنے کا ایک انسانی خاکہ تھا۔ اور آج کل جو بھی قرآن آپ دیکھیں گے اس میں یہ لفظ آتے ہیں میں موجود ہوگا۔ اس پہ کوئی ایک رول اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ رول لے کے آپ جو ہے قل اللہ احد کو شاید انالائز کر لیں گے، لیکن آپ سورہ بقرہ انالائز نہیں کر سکتے، آپ سورہ مدثر انالائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سورہ کوثر یہ حسابی توازن موضوع ایک اتفاق ہے کیونکہ وہ چھوٹی صورت ہے، تو آئیے میں آپ کو قرآن کے میکرو لیول کے موضوع کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ کی طرف آئیں۔ جدید لنگوسٹکس کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ پوری سورہ بقرہ ایک انتہائی پیچیدہ یعنی رنگ کمپوزیشن میں ترتیب کی گئی ہے۔ رنگ کمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سورت کے موضوعات ایک دائرے کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی سورت کا پہلا حصہ بالکل آخری حصے سے جڑتا ہے۔ سورت کا آغاز آیت 1 سے 20 ایمان والوں لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ آپ سورت کا بالکل اختتام دیکھیں، آیت 284 سے 286، وہاں بھی آمن الرسول کی صورت میں مومن کے ایمان لانے اور ان کی دعا کا ذکر ہے۔ آغاز اور انجام بالکل ایک جیسی، سٹارٹ اور اینڈ بالکل ایک جیسے۔ پھر دوسرا حصہ اور سیکنڈ لاسٹ حصہ وہ بھی جڑا ہوا ہے، تیسرا حصہ اور تھرڈ لاسٹ حصہ وہ بھی جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے بات بالکل ایک مرکز سینٹر پر آ کر ٹھہرتی ہے، یعنی بالکل جو سینٹر ہے سورہ بقرہ کا۔ اب ذرا غور کریں، سورت کے آغاز سے چلتے ہوئے اور اختتام سے پیچھے آتے ہوئے جب ہم اس سورت کے بالکل مڈل میں وسط میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کی کل آیات ہیں 286، 286 کا بالکل آدھا، یعنی اسے 2 پر ڈیوائڈ کریں تو کیا بنتا ہے؟ 143، ایگزیکٹ مڈل۔ اب ذرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کھول کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسی درمیانی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت وسطی بنایا۔ یعنی حیرت کی انتہا دیکھیں، جو آیت گنتی، عدد اور حساب کے لحاظ سے پوری صورت کے بالکل وسط مڈل میں موجود ہے، اس آیت کا موضوع اور اس کے الفاظ بھی وسط یعنی درمیان ہی کے بارے میں ہے، بالکل مڈل کے بارے میں۔ یہی نہیں، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بھی اپنے اندر بالکل اسی طرح کی 9 حصوں کی رنگ کمپوزیشن رکھتی ہے، اور یہ ہے بھی سورہ بقرہ میں۔ آیت الکرسی کا پہلا جملہ آخری جملے سے جڑتا ہے، دوسرا 8ویں سے، اور اس پوری آیت کے بالکل درمیان میں الفاظ آتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی آیت کا مرکزی جملہ بھی آگے اور پیچھے کے درمیان والے کی ہی بات کر رہا ہے۔ اب میرا اس ڈاکٹر فراز سے اور ان جیسی سوچ رکھنے والے ہر انسان سے ایک سادہ سا سوال ہے، ایک ایسی کتاب جو 23 سال کے طویل عرصے میں مختلف جنگوں، ہجرتوں اور حالات میں تھوڑی تھوڑی کر کے صرف زبانی اورلی نازل ہوئے، زبانی نازل ہوئے، جس کا کوئی پیشگی خاکہ ڈرافٹ نہ بنا ہو، جسے کبھی کسی کاغذ پر لکھ کر ایڈٹ نہ کیا گیا ہو نازل ہونے کے طور پر کہ اسے پروف ریڈ کیا جا سکے، کیا دنیا کا کوئی انسانی دماغ یا آج کا کوئی سپر کمپیوٹر مسلسل 23 سال تک زبانی کلام کرتے ہوئے 286 آیات پر مشتمل ایک طویل ترین صورت کے وسط مرکز میں بالکل وہی لفظ ادا کر سکتا ہے جو میتھمیٹیکل طور پر بھی وسط ہو اور معنی کے لحاظ سے بھی، اور اس کے آگے اور پیچھے کے تمام موضوعات ایک پرفیکٹ رنگ، ایک دائرے کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہوں؟ یہ ہے وہ آپٹیمائزیشن پرابلم، اور یہ ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیزائن جسے دیکھ کر بڑی بڑی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور یہی قرآن کا وہ چیلنج ہے جس کا جواب 1400 سال سے نہ کوئی لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ ایک الف سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ میریکل آف 19 کی بنیاد کیا تھی؟ اب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک آیت لگائی ہے سورہ مدثر کی، سورہ 74 ہے، اس کو رشد خلیفہ یہ کہتے تھے کہ اس آیت سے مجھے خیال آیا کہ یہ جو نمبر 19 ہے اس میں کوئی خاص بات ہے، پھر انہوں نے پورا اس پہ اپنا ایک تھیسس کھڑا کیا۔ اپنی ویڈیو میں ڈاکٹر فراز نے ارشاد خلیفہ کے کوڈ 19 اور بائبل کے کوڈ 7 کا لمبا چوڑا ذکر کیا۔ میں بڑی حیرت سے سن رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی پوری ویڈیو میں کسی کوڈ 19 یا کوڈ 7 کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسے منطق کی زبان میں، اسے لاجک کی زبان میں اسٹرا مین فیلیسی کہتے ہیں، یعنی مخالف کے منہ میں وہ بات ڈالنا جو اس نے کہی ہی نہیں، اور پھر اسے غلط ثابت کر کر جشن منانا کہ ہم جیت گئے۔ میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا اپنی پوری پچھلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر فراز کی سورہ کوثر کے ریاضی کے موضوعات پر اعتراض کی ویڈیو کا سب سے دلچسپ اور لطف اندوز حصہ جب انہوں نے اویس اقبال کی ویڈیو چلائی۔ اویس اقبال نے سورہ کوثر